وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آگے دیکھیں گے کہ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام نے وہ علم حاصل کرنے کے باوجود یہ دعویٰ نہیں کیا کہ بس ہم عالم ہیں، کوئی اور نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کسی اور کو نہیں پتا، یا یہ بھی نہیں کہا کہ ہمیں ساری دنیا سے زیادہ علم دیا گیا، یہ بھی نہیں کہا۔ اللہ اکبر! اتنی بات حالانکہ کہہ سکتے تھے کہ ہمیں جو علم دیا گیا کسی کو نہیں دیا گیا، یہ نہیں کہا۔ وقال، ان دونوں نے کیا کہا؟ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، ہمیں شکر ہے اس ذات کا، سب تعریف اس ذات کے لیے، اللہ کے لیے ہے۔ قال، ان دونوں نے کہا الحمدللہ، سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے، الذی، وہ ذات، فضلنا، جس نے فضیلت عطا کی ہم کو، علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اپنے نیک بندوں کی اکثریت پر ہمیں فضیلت عطا کی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ سب پر فضیلت دی ہے، اکثریت پر ہمیں فضیلت عطا کی ہے۔ وہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کہہ بیٹھے تھے نا کہ مجھے سب پر فضیلت ہے، وہ سورہ کہف کے ضمن میں ہم پڑھ آئے ہیں نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ جو خضر علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی اور وہ جو سفر ہوا تھا وہ اسی ضمن میں تو ہوا تھا کہ بنی اسرائیلی نے کسی نے پوچھا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ روئے زمین کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو آپ نے کہا تھا میں ہوں۔ یا کسی نے پوچھا تھا کہ روئے زمین پر آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نہیں۔ تو یہ اس لیے کہا تھا کہ نبی جو ہے وہ شرعی امور کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر انہوں نے کہہ دیا کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ تو یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے، بھلے سب سے بڑے عالم آپ ہوں، لیکن یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اس واقعے سے یہی سبق ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا میں تمہیں دکھاتا ہوں، فلاں جگہ جا، میں تمہیں دکھاتا ہوں ایک اور عالم بھی موجود ہے۔ اور وہ علم کیسا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے اس کی الف با کا بھی پتہ نہیں تھا کہ کیا ہے، اور حیران پریشان کہ کیا علم ہے کہ کشتی کا پٹھا توڑ دو، یہ کیا علم ہے کہ بچہ مار دو، یہ کیا علم ہے کہ گرتی ہوئی دیوار جو ہے وہ سیدھی کر دو، یہ کیا علم ہے؟ اللہ! گویا وہ علم کی نوعیت ہی اور تھی۔ شرعی علم کا عالم بڑا ہو سکتا ہے نبی، لیکن تکوینی امور جو ہیں وہ تو اللہ کو معلوم ہے نا۔ تکوینی امور تو علم نہیں ہے اس کو کسی بھی چیز کا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ بتا دے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ جب وہ کہہ بیٹھے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، تو اللہ نے ان کو بتایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر جاننے والے سے بڑا کوئی نہ کوئی جاننے والا موجود۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب خضر علیہ السلام سے میل ملاقات ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پورا واقعہ صحابہ کرام کو بیان کیا، قرآن میں بیان ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا اور صبر کر لیتے نا تو ہمیں اور علم حاصل ہو جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا اور علم اور صبر کر لیتے تو ہمیں اور باتوں کا علم حاصل ہو جاتا۔ اس کا مطلب ہے وہ علم کی کوئی ایسی نوعیت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ وہ ہو جاتا تو وہ صبر کرتے تو ہمیں اور علم حاصل ہو جاتا۔ اللہ! اور پھر وہ علم کتنا تھا اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور خضر کی ملاقات ہو گئی، ساری باتیں ہو گئیں اور وہ حیران ہو گئے اور جدائی کا موقع آ گیا، تو کشتی کے کنارے پر آ کے ایک چڑیا بیٹھی، اس نے آ کے ایک چونچ میں پانی لیا، اور خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ یہ جو چڑیا نے چونچ میں پانی لیا ہے نا، اس کی سمندر کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے، کتنا پانی اس نے کم کیا۔ تو پھر فرمایا کہ میرا علم اور تیرا علم دونوں ملا کے اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنے بھی نہیں ہیں جتنا اس چڑیا کے چونچ کے اندر پانی ہے سمندر کے مقابلے میں۔ ہمارا علم اتنا بھی نہیں ہے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ۔ تو یہ احتیاط جو ہے کہ اگر اللہ نے کوئی فضیلت دی بھی ہو تو آدمی یہ کہے کہ
یہ مجھے فضیلت تو ملی ہے، بعض لوگوں پر فضیلت ہے، سب پر فضیلت ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اب بظاہر لگتا ہے کہ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو سب پر فضیلت تھی، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اللہ ہمارے اوپر جو فضیلت تو نے کی ہے، جو ہمیں فضل کیا ہے، علی کثیر من عبادہ المؤمنین، یہ اہل ایمان میں سے اکثریت پر ہمیں فضیلت دی ہے، اکثریت پر فوقیت ہے، سب پر نہیں ہے۔ یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ کبھی بھی نہیں دینی چاہیے۔ لہٰذا یہ ویسے بھی آپ زندگی میں اس کو اصول بنا لیں، کبھی بھی کوئی سویپنگ سٹیٹمنٹ نہ دیں۔ آپ کوئی سارے بدماش ہیں، غلط ہے، مطلب اس میں سے ضروری تو نہیں آپ کہیں کو بدماشوں کا محلہ بھی ہو تو آپ سب کو کہیں کہ یہ سارے بدماش ہیں، اس محلے میں سارے بدماش رہتے ہیں، اس محلے میں سارے شریف رہتے ہیں۔ یہ کبھی بھی اس طرح کی سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دینے چاہیے۔ اللہ کو معلوم ہے، ہم جن کو جانتے ہیں اس میں سے زیادہ تر لوگ ایسے ہیں، ہم جن کو جانتے ہیں وہ زیادہ تر لوگ ایسے ہیں۔ اسی طرح سے کوئی بھی کسی بھی معاملے میں آپ کو سٹیٹمنٹ دینی ہو تو سویپنگ سٹیٹمنٹ کبھی نہ دیں، اس میں ایک گنجائش رکھیں جو انسانی علم کا جو ادراک کی تحدید ہے اور جو ادراک کی حد ہے اس کی گنجائش ہر جگہ رکھنی چاہیے۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، داود علیہ السلام کے وارث ہوئے سلیمان علیہ السلام، وارث ہوئے سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام کے، یعنی ان کے بعد ان کی وراثت یعنی حکومت آ گئی۔ اب یہ جو وراثت سلیمان علیہ السلام کو ملی، یہ مال و دولت نہیں ہے، یہ جائیداد نہیں ہے، یہ صرف بادشاہت نہیں ہے، کیونکہ ان نبیوں کا جو ترکہ ہوتا ہے وہ یہ مال و دولت ہوتا ہی نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر مال و دولت ترکہ ہوتا، اس کا ذکر ہوتا یہاں، تو وہ صرف سلیمان علیہ السلام نہ ہوتے، باقی بیٹے بھی ہوتے، داؤد علیہ السلام کے باقی بیٹے بھی وارث تھے نا، تو مال و دولت کے وارث تو سارے ہوتے ہیں۔ یہاں اللہ فرماتا ہے وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، صرف سلیمان وارث ہوا ہے داؤد علیہ السلام کا، تو یہ وہ ترکہ اور وہ وراثت ہے، اللہ اکبر، جس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال و دولت کے تو ہم ترکہ چھوڑتے ہی نہیں ہیں، لا نورث، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، مال و دولت کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ نبی کی جائیداد ما ترکنا صدقہ، جو ہم چھوڑتے ہیں وہ سارا کا سارا صدقہ ہوتا ہے، ساری قوم کا حق ہوتا ہے، ساری امت کا حق ہوتا ہے۔ لہذا یہ جو جس چیز کے وراثت انہوں نے لی ہے، یہ وہ نہیں ہے جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ وراثت میں مال و دولت تقسیم ہو جاتی ہے، پراپرٹی تقسیم ہو جاتی ہے، وہ نہیں۔ اس سے مراد علم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علماء ہوتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور جو انبیاء ہیں وہ جو چھوڑ کے جاتے ہیں وَإِنَّهُمْ لَمْ يُوَرِّثُوا دِرْهَمًا وَلَا دِینار، وہ درہم و دینار کے وہ وراثت نہیں چھوڑتے، وَوَرَّثُوا الْعِلْمِ، وہ جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ علم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو اللہ نے سکھایا تھا داؤد علیہ السلام کو وہ بھی وراثت میں ملا سلیمان علیہ السلام کو، اور جو سلیمان علیہ السلام کو الگ سکھایا تھا وہ الگ۔ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اور انہوں نے پھر ساری دنیا کو کہا، او لوگو دیکھو میری فضیلتیں دیکھو، علمنا منطق الطیر، ہمیں جانوروں کی پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں، وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں ہر چیز میں سے کوئی نہ کوئی حصہ دیا گیا ہے، وَأُوتِينَا، ہمیں دیا گیا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ وَأُوتِينَا كُلَّ شَيْءٍ، ہمیں ہر چیز ہی دے دی گئی ہے، حالانکہ بادشاہ تو ایسی تھی، لیکن پھر بھی یہ نہیں کہا، یہ فرمایا من کل شیء، ہر چیز میں کچھ نہ کچھ حصہ مجھے دے دیا گیا۔ یہاں بھی یہ جو کل ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کائنات کی ہر چیز میں کچھ نہ کچھ حصہ ان کو دے دیا گیا ہو۔ کل جو ہے اس چیز کا معنی کثرت ہی ہوتا ہے، ہمیشہ جہاں بھی بولا جائے اس ماحول میں، اس قرینے میں، اس سیاق و سباق میں جو اکثریت یا کثرت ہوتی ہے اس کے اوپر کل کا لفظ بولا جا سکتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ہر چیز دی گئی، لیکن ہر چیز سے مراد ہے اکثریت چیزیں دی گئی، جیسے آگے آ رہا ہے ملکہ سبا کا تذکرہ بھی کہ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، کہ اس کو ہر چیز میں سے حصہ دیا گیا۔
تو ہر چیز میں حصہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو نبوت میں بھی حصہ مل گیا یا اس کو علم میں بھی حصہ مل گیا، ہر چیز میں حصہ دیا گیا، نہیں، اس کا مطلب ہے اس ماحول میں ان کے ہاں جس چیز کو بادشاہت کا حصہ ہونا چاہیے اور سمجھا جاتا تھا اس میں سے ہر چیز میں حصہ دیا گیا۔ لہذا کل کا اطلاق جو ہے وہ سیاق و سباق اور ماحول کے مطابق ہوتا ہے۔ من کل شیء وَأُوتِینَا مِن کل شیء، اور ہمیں ہر چیز میں سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے۔ ان ھذا لہو الفضل المبین، یقیناً یہ بہت بڑا فضل ہے، واضح طور پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو ہمیں عطا ہوا ہے۔ وَحُشِرَ لِسُلَیمَانَ جُنُودُهُ، لشکر اکٹھے کیے گئے تھے سلیمان علیہ السلام کے لیے، وحشر، اکٹھے کیے گئے تھے لسلیمان، سلیمان علیہ السلام کے لیے، جنودہ، اس کے سارے لشکر، من الجن والانس والطیر، اس کے لشکروں میں صرف انسان نہیں ہوتے تھے، ان کے لشکروں میں جن بھی، انسان بھی اور پرندے بھی، سارے شامل ہوتے تھے۔ یہ کیسا لشکر ہوگا؟ فہم یوزعون، پھر وہ تقسیم کیے ہوئے ہوتے تھے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تقسیم اس کی اس طرح سے ہوتی تھی کہ یہ انسانوں کا لشکر ہے، یہ جانوروں کا لشکر ہے، یہ پرندوں کا لشکر ہے، یہ جنوں کا لشکر ہے، سارے لشکر الگ الگ کیے ہوتے تھے۔ بلکہ بعض نے کہا یہ تنظیم تھی، یہ جو پہلے میں نے عرض کیا کہ جو تنظیم مملکت کا اور حکمت جنگی حکمت عملی کا اور ہر چیز کا جو علم ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا، اور اس طرح نہیں تھا کہ لشکر بس آ رہا ہے جی سارا لشکر آ رہا، نہیں، ہر لشکر کا پوری ایک ترتیب ہوتی تھی، ہر 10 کے اوپر ایک آدمی ہوتا تھا، پھر ہر 100 کے اوپر ایک آدمی ہوتا تھا، اسی طرح پرندوں میں سے بھی سب کو یعنی ترتیب سے رکھا جاتا تھا، اور ہر ایک چھوٹے گروپ کے اوپر بڑا گروپ، پھر اس کے اوپر بڑا گروپ، پھر بڑا گروپ، اور اس طرح ہر ایک کے اوپر ایک ان کا نگران مقرر کیا جاتا تھا۔ اس طرح سے بڑی ترتیب کے ساتھ ان کا لشکر چلتا تھا، ایسے نہیں چلتا تھا۔ کتنا بڑا لشکر تھا یہ اللہ کو معلوم۔ لوگوں نے اس کے اوپر مفسرین نے تعداد لکھنے کی کوشش بھی کی ہے کہ کتنی تعداد ہوتی تھی ان کے لشکر میں، لیکن کیا ضرورت ہے؟ جب قرآن نے تعداد نہیں بیان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تعداد نہیں بیان کی، تو کیا ضرورت ہے بیان کرنے؟ اسی طرح لوگوں نے وہ جو ملکہ سبا تھی نا، اس کے لشکر کی بھی تعداد بیان کرنے کی کوشش کی، بہت بڑا لشکر تھا جی اس کے پاس۔ مطلب ایسے اقوال نقل کیے ہیں جو یقیناً کوئی اسرائیلی روایات ہی ہو سکتی ہیں کہ وہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز ایسی نہیں بتائی، قرآن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لہذا ہمیں کیا ضرورت؟ انہوں نے یہ تک لکھا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول، حضرت مجاہد رحمہ اللہ کا قول، قتادہ رحمہ اللہ کے اقوال نقل کیے گئے ہیں، اور ان کے مطابق وہ تو فوج اتنی بنتی ہے کہ پتہ نہیں اس وقت یمن کی آبادی بھی اتنی تھی کہ نہیں تھی، یعنی انہوں نے کہا کہ 1000 ان کے پاس سپہ سالار تھے یا سردار تھے، اور ہر 1000 کے نیچے 1,00,000 کا لشکر تھا۔ چل اب گن لو کتنے ہوتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ 12,000 ان کے سپہ سالار یا سردار تھے، اور ہر ایک کے نیچے جو ہے وہ 1,00,000 کا لشکر تھا۔ چلو گنتے رہو کتنے بنتے ہیں۔ یا کسی نے یہ کہا کہ اس کے 312 یا 320 جو ہے نا ان کے وہ سردار تھے، تو ہر ایک کے نیچے جو ہے وہ 10,000 کا لشکر تھا۔ یہ آپ جو بھی بنا لیں، یہ اتنی بڑی آبادی بنتی ہے کہ پتہ نہیں اس دور میں اتنی آبادی ہوتی تھی بھی کہ نہیں ہوتی تھی، لیکن ان تعداد لشکر کی تعداد کا ہمارے ساتھ کوئی سروکار نہیں۔ جب قرآن نے کہہ دیا بہت بڑا لشکر تھا تو بہت بڑا لشکر تھا۔ کیسا لشکر ہوگا جس میں جن بھی تھے، انسان بھی تھے، پرندے بھی تھے، سارے جانور بھی تھے۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اچھا، بار بار ذکر پرندوں کا کیا ہے، پرندوں کی بولیوں کا ذکر کیا ہے، جانوروں کی بولیوں کا ذکر نہیں کیا۔ اس کے بارے میں مفسرین نے ایک حکمت لکھی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ حکمت تو اللہ ہی جانتا ہے کیا حکمت ہے، لیکن مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہاں حالانکہ وہ جو بولیاں جانتے تھے، یہ تو قرآن میں ہے کہ چیونٹی کی بات سن لی انہوں نے، ابھی آگے اگلی آیت آ رہی ہے کہ چیونٹی کی بات سن لی، تو چیونٹی تو پرندہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے باقی جانوروں کی بولیاں بھی تھیں۔ تو جب سارے جانوروں کی بولیاں وہ جانتے تھے،
ذکر یہاں پہ صرف پرندوں کا کیا گیا. تو ذکر پرندوں کا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پرندہ جو ہے سب سے زیادہ بدکتا ہے انسان سے. باقی جانور قریب آ جاتے ہیں, باقی جانوروں کے قرب کے بہت سارے مواقع ہوتے ہیں, جو انسان کے قریب نہیں آتا وہ پرندہ ہے. آپ کسی کے قریب جانے کی کوشش کریں وہ فوراً اڑ جاتا. تو جو شخص یا جو شخصیت پرندوں کی بولیاں بھی جانتی ہے وہ باقی جانوروں کی تو بدرجہ اولا جانتی ہوگی. لہذا پرندوں کو اس لیے خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا کہ جو انسانوں سے بدکتے ہیں اور جن کا انسانوں کے ساتھ عام طور پر انٹریکشن نہیں ہوتا, الا یہ کہ آپ کسی کو پکڑ کے پنجرے میں ڈال لیں, الہوازی تو انٹریکشن ہوتا ہی نہیں. باقی جانداروں کے ساتھ تو کسی طرح کسی جگہ ہو سکتا ہے لیکن ان کے ساتھ نہیں ہوتا. اس لیے پرندوں کا ذکر کیا. جب پرندوں کی بولیاں جانتے ہیں تو باقی جانداروں کی, باقی جانوروں کی تو بدرجہ اولا جانتے. فہم یوزعون, ان کو الگ الگ تقسیم ڈسٹریبیوشن کی جاتی تھی, سارا تقسیم کیا ہوتا تھا. ہر ایک یعنی گروپ تھے, گروپس میں حتیٰ یہاں تک کہ اذا اتوا علی وادی النمل, یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے. قالت نملۃ, ایک چیونٹی نے کہا, یا ایھا النمل, اے چیونٹیوں, اے چیونٹیوں کی نسل, اللہ اکبر, ادخلوا مساکنکم, اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ, کہیں کچل نہ دے تمہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر. وہم لا یشعرون, اور وہ اس بات کو نہیں جانتے کہ وہ کس کو کچل رہے ہیں. ظاہر چونٹی آپ کے پاؤں کے نیچے آ رہی ہو تو کب پتہ چلتا ہے, اور خاص طور پہ گھوڑے یا اونٹ کے پاؤں کے نیچے آ رہی ہو تو کیسے پتہ چلتا ہے کہ کچلی جا رہی ہے. تو اس نے کہا کہ لشکر آ رہا ہے, تو لشکر والوں کو تو پتہ نہیں چلے گا, تم سارے کچلے جاؤ گے, اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ. اب یہ ایک چیونٹی کی بات اللہ کے رسول حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن لی. فتبسم ضاحکا من قولها, وہ اس کے ہنسے بھی, مسکرائے بھی. اچھا, یہ بات بعد میں ہم دیکھتے ہیں کیا ہے اس میں. یہ جو چیونٹیوں کا ذکر کیا ہے اللہ کریم نے, اس سے بہت سارے مسائل کا پتہ چلتا ہے. ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو چیونٹیاں ہیں ان کے اندر اجتماعیت کا شعور ہے, اور پھر وہ گھر بھی بناتی ہیں, ان کے گھر بھی ہوتے ہیں, ان کا باقاعدہ ایک رہنے کا نظام ہوتا ہے, اور یہ بد انتظامی کی زندگی ان کے اندر نہیں ہوتی. اور پھر اس پر تو چیونٹیوں کے اوپر تو کتابیں لکھی گئی ہیں کہ چیونٹی کس طرح سے زندگی گزارتی ہے. سب اجتماعی طور پر اپنا خوراک بھی ذخیرہ کرتے ہیں, اور خوراک ذخیرہ کرنے کا بھی ان کا انداز اس طرح کا ہوتا ہے. مثلاً گندم کا دانہ جو ہے وہ بھی جا کے جب یہ رکھتے ہیں اپنے بل کے اندر تو اس کو توڑ کے رکھتے ہیں, اور جب وہ توڑ کے رکھا جاتا ہے تو اس کو وہ خراب نہیں ہوتا, گلتا نہیں ہے, اس کو ہوا لگتی رہتی ہے. اور اگر توڑ کے نہ رکھیں تو وہ شاید گل جائے. تو اس طرح سے ان کے ہاں, پھر ان کے ہاں جو جانوروں کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاں باقاعدہ ایک یعنی تنظیم بھی ہوتی ہے, ان کا ایک لیڈر ہوتا ہے, پھر وہ ان کو آواز دیتا ہے, پھر وہ ان کو سمجھاتا ہے, پھر ایک دوسرے کو یہ تبلیغ کرتی ہیں, ایک دوسرے کو دعوت دیتی ہیں, اور آنے جانے کا پورا سسٹم بتاتی ہیں. تو یہ پورا ایک چیونٹیوں کا نظام ہے, پورا جس طرح انسانوں کا نظام اس طرح چیونٹیوں کا نظام ہے. اللہ, تو ایک پوری دنیا. تو ایک تو یہ کہ اجتماعیت کا شعور ہے, دوسری بات یہ کہ ان کی منظم زندگی ہے, ہمارے انسانوں کی طرح جو ہے وہ منتشر نہیں ہے. اور ایک تیسری بات جو یہاں سے پتہ چلی وہ یہ کہ ان کے اندر جو اپنی قوم کی ہمدردی موجود ہے, فکر مندی موجود ہے. یہ ہماری طرح انسانوں کی طرح بے حس نہیں ہوئے, ان کی مخلوق بے حس نہیں ہے, اور جمود کا شکار نہیں ہے, خود غرضی کا بھی شکار نہیں ہے. اب ایسا تو نہیں تھا, وہ چیونٹی خود اپنا حساب کر لیتی, بھاگ کے اپنے بل میں گھس جاتی, بس نہیں, اس کو قوم کی فکر مندی. یا ایھا النمل, اے چیونٹیوں, ادخلوا مساکنکم, ساری اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ. گویا اس کو فکر مندی ہے کہ کوئی کسی کو نقصان نہ پہنچے. یہ گویا ایک ایسا شاندار جو وصف تھا جو انسانوں میں ہوتا تو ہمارا معاشرہ بھی ایک جنت نظیر معاشرہ بن جاتا کہ ہم دوسروں کا خیال کرنے والے ہوتے. چاہیے تو یہی تھا, لیکن یہ جانور انسانوں سے بہتر رہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی ہمدردی اور فکر مندی کر رہے ہیں اور خیر خواہی کر رہے ہیں.
ایک بات یہاں سے یہ پتہ چلی کہ سلیمان علیہ السلام جو ہیں ان کو چیونٹیوں کا نہ پتہ چلتا اگر وہ چیونٹیاں آپس میں گفتگو نہ کرتی، اور وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ عالم الغیب نہیں تھے۔ اگر ان کو پتہ ہوتا تو چیونٹی کو یہ فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ کہتی سب ان کو پتہ ہے، خیر ہے، بے فکر ہو۔ ایک اور بات انہوں نے یہ کہی، اس کے اندر ایک نقطہ نکلتا ہے کہ انہوں نے سلیمان علیہ السلام کے لشکر کی تعریف بھی کی ہے کہ لا علمی میں تمہیں کچل دے تو کچل دے، علم ہوتے ہوئے وہ کسی چیونٹی کو بھی کچلنا نہیں چاہتے۔ اگر ان کو پتہ ہوتا، علم ہو، تو وہ تمہیں کچلیں گے نہیں، لیکن وہ اس حالت میں کچل سکتے ہیں کہ ان کو تو شعور نہیں ہے نا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلی کہ چیونٹی کی صدا نے سبحان اللہ کتنے اسباق ہمیں بتا دیے، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کہ ساری اپنی اپنی گھروں کو، بلوں کو گھس جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی راستے پہ چل رہا ہے تو راستے پر بیٹھنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ راستہ صاف کرے، راستے پر چلنے والے کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ان کی منتیں ترلے کرتا پھرے کہ یار پیچھے ہٹ جاؤ، میں نے جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں پر بیٹھنے سے منع فرمایا، اور جب صحابی نے کہا کہ ہمیں بیٹھنا پڑتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ بیٹھنا ہو تو پھر راستے کا حق ادا کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ حق کیا ہے کہ گزرنے والے کو کوئی تکلیف نہ ہو، لہٰذا اگر آپ کسی راستے میں بیٹھے ہیں، آپ چارپائی بچھا کے بیٹھے ہیں یا کرسی رکھ کے بیٹھے ہیں، کوئی بھی چیز آپ کسی بھی طرح سے راستے میں بیٹھے ہیں تو گزرنے والوں کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اور اگر آپ کا بیٹھنا گزرنے والوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے تو آپ گناہ گار ہیں، گزرنے والا نہیں۔ یہاں یہ ہے کہ گزرنے والے بیچارے، ان کے لیے راستہ ہی نہیں ہوتا، آپ جو ہے پہلے خود بیٹھتے ہیں، پھر ریڑھی لگاتے ہیں، پھر دکان کا آگے بڑھاتے ہیں، کرتے کرتے راستہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ ذمہ داری راستے میں بیٹھنے والوں کی ہے کہ وہ اس سے بچے، وگرنہ وہ جو آنے والے ہیں ان کی ذمہ داری تو نہیں۔ یعنی اس نے یہ نہیں آواز دے کے کہا کہ آنے والوں تم اپنا راستہ ٹھیک دیکھ کے آنا، یا راستے میں چیونٹیاں پھرتی ہیں، نہیں، چیونٹیوں سے کہا ہے کہ تم اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، راستہ صاف کرو، لشکر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ چونکہ چیونٹی کے ساتھ بات ہو رہی ہے تو پرندوں کے علاوہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو بولیاں آتی تھیں۔ پھر یہ کہ حضرت سلیمان کو صرف بولی نہیں آتی تھی، یہ جو چیونٹی کی بولی آتی بھی ہو، چیونٹی کی تو آواز ہی نہیں آتی، بولی آپ کو آتی ہو سارے جانوروں کی، تو باقی جانوروں کی ہم آواز تو سنتے ہیں، چیونٹی کی تو کبھی کسی نے آواز ہی نہیں سنی، آج تک کبھی آواز سنی ہے چیونٹی کی؟ تو آواز آتی نہیں۔ اس کی آواز بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن لی، تو پرندوں کی بولی آنا یا جانوروں کی بولی آنا یہ الگ معجزہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اور چیونٹی کی بات کو سن لینا یہ ایک الگ معجزہ تھا، اور یہ بھی معجزاتی طور پر انہوں نے سنا۔ اور ایک بات آخری جو اس سلسلے میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ چیونٹیاں نہیں تھیں، بلکہ بعض جو جدید مفسرین ہیں نا، ان کو بڑی دور کی کوڑی سوجتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ لوگ تھے وادی نمل کے لوگ، کوئی وادی نمل تھی یا بنو نمل تھے وہ بنو نمل تھے اور وہ وادی نمل میں رہتے تھے، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے بات کی ہے، اور یہ ایسے ہی کہہ دیا گیا کہ یہ چیونٹی تھی اور یہ فلانا ہے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، وہ وادی نمل یا نمل نام کا قبیلہ تھا، تو اس قبیلے نے یہ بات کی۔ اللہ اکبر۔ اگر وہ قرآن ہی غور سے پڑھ لینا تو ان کو سمجھ آ جاتی کہ ان کا کتنا مزہ کا خیز یہ بیان۔ قرآن کہہ رہا ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ وہ کچل کے چلے جائیں گے، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا تمہارا۔ تو کون سا انسانوں کا گروہ ہے کہ اس کو انسان کچل کے چلا جائے اور پتہ ہی نہ چلے؟ انسانوں کی بستی ہے، بنو نمل رہتے تھے جی، وادی میں رہتے تھے، تو وہ ان کی بستی تھی، تو کہیں ان کو کچل کے نہ چلے جائیں۔ بھلا کسی انسان کو نہیں پتہ چلتا راستے میں کوئی انسان آ رہے ہیں اور وہ ان کے اوپر سے گزر کے چلا جائے، ان کو پتہ ہی نہ چلے؟ سبحان اللہ۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بنو نمل نام کی کوئی تاریخ میں قوم نہیں گزری، یعنی کبھی کسی نے ذکر بھی نہیں سنا کہ اس طرح کا کوئی قبیلہ گزرا ہو۔ اور پھر قرآن کا اپنا بیان یہ بتا رہا ہے کہ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو یہ خام خواہ قرآن کی جو معجزانہ شان ہے نا، اس کو کم کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کی جاتی ہیں، اور جو نبیوں کی معجزانہ شان ہے اس کو کم کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کی جاتی ہیں۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، پھر مسکرائے سلیمان علیہ السلام، ضاحکاً ہنستے ہوئے، من قولہا اس کی اس بات سے، یعنی اس چیونٹی کی اس بات سے جو حضرت سلیمان علیہ السلام تھے وہ مسکرائے۔ اب مسکرانا اور ہنسنا، ہم تو دو الگ الگ باتیں کرتے ہیں، ہنسنا اور بات اور کہہ کے لگا کے ہنسنا، اور مسکرانا اور۔ تو یہاں فتبسم ضاحکاً کا کیا مطلب ہے؟ ہنستے ہوئے مسکرایا۔ اصل میں عربوں میں جو تبسم ہے دو قسم کا ہوتا ہے، شاید ڈسکرپشن کے اعتبار سے عربوں میں دو طرح سے ڈسکرائب کیا جاتا ہے، ہمارے ہاں بھی ہوتا تو ہے کہ مسکراہٹ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک مسکراہٹ ہوتی ہے جو غصے سے ہوتی ہے، اور ایک مسکراہٹ ہوتی ہے جو خوشی سے ہوتی ہے۔ تو غصے سے کوئی مسکرائے تو اس کے لیے باقاعدہ عربی میں یہ استعمال ہوتا ہے کہ تبسم الغضب، تبسم الغضب، کہ وہ مسکرایا غصے کے ساتھ۔ تو غصے کے اظہار کے لیے بھی مسکرانا ہوتا ہے، جیسے آدمی کہتا ہے میں اچھا تمہیں دیکھ لوں گا تو ساتھ ہنس پڑے، تو یہ تبسم الغضب ہے۔ لہذا غصے کا ہنسنا بھی ہوتا ہے، تو یہ یہاں پہ وضاحت یہ اللہ کریم نے فرمائی ہے فتبسم ضاحکاً، کہ وہ غصے سے یا کسی برے جذبات سے نہیں مسکرائے، وہ اچھے اور خوشی کے جذبات سے مسکرائے۔ من قولہا اس کی بات سے، وقال رب اوزعنی، اور اس پر خوشی کے اظہار کے لیے انہوں نے شکر کیا اللہ کا، فخر نہیں کیا، غرور نہیں کیا، تکبر نہیں کیا، اترائے نہیں۔ وقال، اور یہ دعا کی اللہ سے، رب اوزعنی، اللہ مجھے توفیق عطا فرما، اللہ اکبر، ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، اللہ جو تو نے میرے اوپر نعمت عطا کی ہے میں اس کا شکر کروں، اس بات کی مجھے توفیق عطا فرما۔ رب اوزعنی، اے رب میرے مجھے توفیق عطا فرما، ان اشکر، یہ کہ میں شکر کروں، نعمتک التی، اس نعمت کی، انعمت علیہ جو تم نے میرے اوپر انعام کی ہے، وعلی والدی، اور اس نعمت کا بھی میں شکر کروں جو میرے والدین کے اوپر کی ہے۔ اس کا مطلب ہے جو والدین کے اوپر نعمت ہوتی ہے نا، اس کا بھی اثر بینیفیشری تو اولاد ہوتی ہے، اس لیے اولاد کو اس کا بھی شکر کرنا چاہیے جو والدین کے اوپر نعمت ہوئی۔ اس اعتبار سے بھی، اور اس اعتبار سے بھی کہ سلیمان علیہ السلام وارث ہوئے تھے داؤد علیہ السلام کے، تو جو داؤد علیہ السلام کے اوپر نعمت ہوئی اس کا تذکرہ ہے، اور جو بھی کسی بھی والدین کے اوپر جو نعمت ہوتی ہے اس کا شکر ادا کرنا یہ اولاد کے لیے ضروری ہے۔ یہ سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 کے اندر بھی جو دعا سکھائی گئی ہے وہ یہی ہے کہ دعا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه، اور اللہ مجھے اس بات کی بھی توفیق دے، ایک تو مجھے شکر کرنے کی توفیق دے کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو میرے اوپر ہوئیں اور یا میرے والدین کے اوپر ہوئیں، اور دوسرا یہ کہ اللہ مجھے اس بات کا بھی توفیق عطا فرما، اس بات کی بھی توفیق عطا فرما، ان اعمل صالحا، کہ میں نیک عمل کروں، سبحان اللہ، اور وہ نیک عمل ترضاہ، جس سے تو راضی ہو جائے، تجھے راضی کرنے والے نیک عمل میں کروں۔ یہ بات، اس بات کی توفیق اللہ سے مانگنا۔ اللہ سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 کے اندر جو میں نے عرض کیا، وہاں تو اللہ کریم نے گویا فرما دیا ہے جب 40 سال کا بندہ ہو جائے نا تو اس کو یہ دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، اور اس کے آخر پہ صرف آخری حصہ اس دعا کا اور اس دعا کا فرق ہے کہ وَاصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وہاں پہ یہ ہے، اور یہاں پہ یہ ہے کہ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ اکبر، یہ دونوں باتوں کا فرق ہے، باقی پچھلی دعا وہی ہے کہ اللہ مجھے توفیق دے شکر کی بھی، اور مجھے توفیق دے عمل صالح کی بھی۔ ابھی نبی ہیں اللہ کے، سبحان اللہ۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اللہ کے نبی سے زیادہ صالح کون ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی سے زیادہ شکر کرنے والا کون ہوتا ہے؟ بات چیونٹی نے کی ہے، سلیمان علیہ السلام کے لشکر کی تعریف کی ہے، اور سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے خوفزدہ ہوئی ہے۔ چیونٹی چھوٹا سا ایک، ان کو کچل کے بھی گزر جائیں تو کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، پتہ ہی نہ چلے۔ جب ظاہر پتہ نہیں چلتا تو بندہ کچل جاتا ہی ہے۔ چیونٹیوں کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ وہ کسی نے پوچھا تھا نا کہ ایک آدمی اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور اونٹ کے قدموں کے نیچے چیونٹیاں آ کے کچلی جاتی ہیں، تو اس کا گناہ اونٹ پر ہے کہ اونٹ کے مالک پر ہے؟ کسی نے کسی مفتی سے فتویٰ پوچھا تھا، تو اس نے کہا کہ اس کا گناہ تیرے اوپر ہے۔ تو وہ ہنس پڑا، اس نے کہا میرے اوپر کیسے گناہ؟ اس نے کہا اس لیے کہ نہ اونٹ کے مالک کو پتہ ہے اور نہ اونٹ کو پتہ ہے کہ پاؤں کے نیچے چیونٹیاں آ رہی ہیں، ان دونوں پر تو گناہ نہیں۔ تو دین کے اندر مین میخ نکالنے والے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ تو جو بندہ دین کے اندر مین میخ نکالتا ہے وہ گناہ گار ہے، تو گناہ گار ہے، یہ سوال پوچھنے پر، وہ دونوں تو گناہ گار نہیں۔ تو بہرحال وہ چیونٹی نے بات کی تھی، اور اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بجائے اس کے کہ کوئی اس کا کوشش کرتے کہ ہم اس کو کچل کے نہ جائیں، کوشش کرتے کہ ہم ادھر ادھر سے گزر جائیں، اب ظاہر ہے نہ انہوں نے کوئی لشکر کو ہدایات جاری کی، انہوں نے سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا۔ کوئی آپ کے قدم کے نیچے کوئی جانور آ رہا ہو، کون انسان ہے دنیا میں، عام انسان بھی، کون انسان ہے جس کو پتہ چلے کہ میرے قدم کے نیچے آ کے کوئی جانور مر رہا ہے اور پھر بھی وہ وہاں قدم رکھ دے؟ ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ میرے قدموں کے نیچے کچھ نہ آئے۔ جیسے کوئی گاڑی چلا رہا ہے، اس کو کبھی نہیں ہوتا، وہ میرا چھوٹا بیٹا جب اس نے گاڑی چلانی سیکھی نا، تو یہ کیمپس میں رات کو ہم نکلتے تھے تو گرمیوں میں نا مینڈک بہت پھرتے ہوتے ہیں یہ سڑکوں کے اوپر، تو وہ بیچارہ کبھی یوں گاڑی کرتا ہے، کبھی یوں گاڑی کرتا ہے، کبھی یوں کرتا ہے، کبھی یوں کرتا ہے۔ بھئی کیوں کرتے ہو؟ کہتا مینڈکوں کو بچا رہا ہوں۔ تو انسان کی تو یہ فطرت ہے کہ آپ نے جیسے بھی کرنا ہے، آپ تو نہیں چاہتے کہ کوئی مینڈک بھی آپ کے گاڑی کے نیچے آئے یا آپ کے قدم کے نیچے کوئی چیونٹی آئے، آپ تو نہیں چاہتے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کچل کے چلے گئے ہوں؟ وہ کیا ہوگا، لیکن جو اصل کام جس کو قرآن نے واضح کیا ہے وہ یہ ہے کہ شکر کیا ہے۔ آپ کی کسی بات کی تعریف ہو، کوئی آپ کو تعریف کر رہا ہو، کوئی آپ کی طاقت کا اعتراف کر رہا ہو، تو وہ طاقت آپ کی تو نہیں، وہ تو اللہ کی دی ہوئی ہے۔ جب اللہ کی دی ہوئی تو آپ نے پھر اس پہ آپ اللہ کا شکر کریں، الحمدللہ کہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے تعریف کرے، آپ کی تعریف کرے، تو اب تعریف تو اللہ کی ہے، آپ کون ہوتے ہیں؟ کوئی صلاحیت ایسی ہے جو آپ خود اپنی خود بنا چکے ہیں، یا آپ کے اس کا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے؟ کریڈٹ تو سارا اللہ کو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص آپ کی تعریف کر رہا ہو، یہ جی بڑا آدمی ہے، اس کے پاس بڑا کسب ہے، یہ بڑا محنتی آدمی ہے، فلاں ہے، کوئی بھی آپ کی تعریف کر رہا ہو، تو ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کسی کے سامنے تعریف نہ کرے اس کے منہ پہ اوپر۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی کی تعریف کر رہا ہو تو اس پر ایک دعا پڑھنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پڑھا کرو، اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون، اے اللہ میرا مواخذہ نہ کر اس بات پر جو یہ کہہ رہے ہیں، یعنی میں نے تو نہیں ان سے کہا کہ یہ میری تعریف کریں۔ اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واغفر لی ما لا یعلمون، اللہ میرے تو گناہ اتنے ہیں جو یہ نہیں جانتے، اللہ وہ سارے گناہ تو میرے معاف کر دے۔ انہوں نے میرے بارے میں تعریف کی ہے، ایک تو ان کی ہوئی بات کے بارے میں میرا مواخذہ نہ کر، اور دوسرا یہ کہ میرے گناہ جو یہ نہیں جانتے وہ سارے معاف کر دے۔ وَاجْعَلْنِي خَيْرًا مِّمَّا يَظُنُّونَ، اللہ جیسا یہ میرے بارے میں گمان رکھتے ہیں مجھے تو اس سے بہتر بنا دے۔ کیسی شاندار دعا ہے۔
آپ یہ دعا کریں گے تو اس سے ایک تو اللہ کا شکر ادا ہو گیا، اللہ کی طرف آپ نے ہر چیز کو لوٹا دیا. سمپلی الحمدللہ کہہ دیں کہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. پھر الحمدللہ کہنے کے ساتھ یہ دعا ضرور پڑھیں، اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واغفر لی ما لا یعلمون واجعلنی خیرا مما یظنون. تو شکر کیا انہوں نے کہ مجھے ایک تو شکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور دوسرا مجھے اس بات کی توفیق عطا فرما کہ عمل صالح کروں. عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ ہم بھی کوشش کرتے ہیں عمل صالح کرنے کی. عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ میں اگر آپ سے پوچھوں اور آپ مجھ سے پوچھیں کہ ہم عمل صالح کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ہر عمل کو صالح بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کون سا عمل ہوتا ہے جو صالح ہوتا ہے؟ صالح عمل کی قرآن پورے بھرا پڑا ہے، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات. یہ جنت میں جانے کا طریقہ ہی ایک ہے، آمنوا وعملوا الصالحات. تو یہ صالح عمل کیا ہوتا ہے؟ صالح عمل وہ ہوتا ہے جس کے اندر دو خصوصیات ہوتی ہیں. ایک تو وہ خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہو، اور دوسرا وہ اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا گیا ہو. تو طریقہ اللہ نے کس کے ذریعے ہمیں بتایا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو، تو وہ عمل خالص ہے انشاءاللہ. اور وہی صالح عمل ہے کہ اس کے اندر کوئی اور چیز مقصود نہ ہو، صرف اللہ کی رضا مقصود ہو، اور طریقہ وہ اختیار کیا جائے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو انشاءاللہ وہ عمل صالح ہے. ان اعمل صالحا ترضاه، اللہ مجھے ایسے عمل کی توفیق بھی عطا فرما جو صالح عمل ہو، ترضا ہو، جس سے تو راضی ہو جائے. وادخلنی برحمتک، اور اللہ مجھے اپنی رحمت میں داخل کر دے، اپنی رحمت کے ساتھ داخل کر دے. وادخلنی، اور مجھے داخل کر دے، برحمتک، اپنی رحمت کے ساتھ، اپنے صالحین بندوں میں شمار کر دے. اللہ صالح بندوں کے اندر شامل کر دے. یہ کون دعا کر رہا ہے؟ نبی بھی ایسا جو بادشاہ ہے، بادشاہت بھی ایسی جو کسی کو نہیں ملی. اللہ اکبر. اور وہ دعا کر رہا ہے وادخلنی برحمتک، اللہ مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے اپنی رحمت کے ساتھ. سبحان اللہ. حالانکہ عام جو صالح بندے ہوتے ہیں، صالحین ہوتے ہیں، نبیوں کا مرتبہ تو ان سے زیادہ ہوتا ہے. وہ سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. 4 کیٹیگریز ہیں. پہلی کیٹیگری نبیوں کی ہے، دوسری کیٹیگری صدیقوں کی ہے، تیسری کیٹیگری شہداء کی ہے، اور چوتھی کیٹیگری صالحین کی ہے. اور نبی کہہ رہے ہیں کہ مجھے صالحین میں شمار کر. اللہ اکبر. تو اس کا مطلب یہ ہے، ایک تو صالحین اس کیٹیگری میں آخری کیٹیگری کا نام ہے، ایک عمومی اصطلاح ہے صالحین کی، اور اس صالحین میں نبی بھی شامل ہیں، صدیق بھی شامل ہیں، شہید بھی شامل ہیں. یہ سارے کے سارے صالحین بھی شامل ہیں. اور نبی جب دعا کرتا ہے کہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اپنے عمل کی جزا نہیں مانگ رہا، نبی اپنے عمل کا بدلہ نہیں مانگ رہا، وہ اللہ سے رحمت کی استدعا کر رہا ہے. یہ وہ بات ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جا سکتا. لن يدخل احدا عمله الجنہ، کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے کے جا سکتا. اللہ اکبر. لیکن فرمایا عمل کرنا ہے، سددوا وقاربوا، عمل پر لگے رہو. وَاعْلَمُوا، لیکن یہ حقیقت ذہن میں رکھا کرو، عمل کرتے وقت تمہارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے. کیا؟ کہ لن يدخل احدا عمله الجنہ، کسی کو بھی اس کا عمل جنت میں نہیں لے جا سکتا. بھلا انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی آپ کا عمل جنت میں نہیں لے جا سکتا. آپ نے فرمایا بھلا انا، مجھے بھی میرا عمل جنت میں نہیں لے جا سکتا. الا ان یتغمدنی اللہ برحمت وفضل، یا بفضل ورحمہ، سوائے اس کے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت مجھے اپنی لپیٹ میں لے لے تو پھر میں جنت میں جا سکتا ہوں، مگر نہیں جا سکتا. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی شخص بھی کسی بھی طرح اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا، وہ اللہ کی رحمت سے جائے گا. عمل کیوں کرتے ہیں؟ عمل اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم اللہ کی رحمت کے مستحق بن جائیں. تو جو اللہ کی رحمت کا مستحق ہو جائے گا
انشاءاللہ وہی عباد الصالحین میں شامل ہو جائے گا اور وہی جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل فرما دے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، جائزہ لیا، تفتیش کی پرندوں کی۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو امور مملکت اور جو امور سلطنت آتے تھے ان میں خاص طور پر جو لشکروں کی نگرانی ہے اس کا بھی پورا نظام موجود تھا۔ ایک ایک لشکر کی خود نگرانی کرتے تھے، یہ نہیں تھا کہ لشکر کے اندر کون ہے کون نہیں کسی کا پتہ ہی نہیں ہے، تو خود نگرانی کرتے تھے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، آپ نے جیسے اب مختلف انسانوں کے لشکر کی بھی تفتیش کی ہوگی، جا کے جائزہ لیا ہوگا، پھر آپ نے جنوں کے لشکر کی بھی نگرانی کی ہوگی، جا کے جائزہ لیا ہوگا، تفتیش کی ہوگی، اسی طرح تفتیش کی جا کے اس کی پرندوں کے لشکر کی۔ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، یہ ہدہد نظر نہیں آ رہا، یہ مجھے کیا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہے کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ اب یہ ہدہد سے مراد نسل ہدہد نہیں ہے، ایک خاص ہدہد ہے، یعنی ہدہدوں کے لشکر کو بھی دیکھا، اس کا جائزہ بھی لیا۔ اندازہ کیجئے ایسے نہیں بڑے بڑے بادشاہ بنتے، ایک جو عام کارکن ہے چھوٹے سے چھوٹا اس کو بھی وہ جانتے ہیں کہ وہ فلاں ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ اللہ اکبر، سارے ہدہد تو موجود ہیں، پرندے بھی باقی موجود ہیں، یہ ایک خاص ہدہد نظر نہیں آ رہا، وہ کہاں ہے مجھے نظر نہیں آ رہا۔ ام کان من الغائبین، وہ صرف مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہیں موجود یا ویسے ہی غائب ہو چکا ہے، غائب ہونے والوں میں سے ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ بڑا لشکر ہو تو سارے نہیں نظر آ رہے ہوتے نا، کوئی نیچے ہوتا ہے بیٹھا ہوتا ہے، کوئی اوپر ہوتا ہے، کوئی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، تو کہیں مجھے نظر نہیں آ رہا یا واقعی غائب ہو گیا ہے، یہاں ہے ہی موجود نہیں۔ تو اس کا مطلب کچھ لوگ موجود نہیں ہوتے ہوں گے، ادھر ادھر گئے ہوتے ہوں گے، کوئی کسی حاجت سے گئے ہوتے ہوں گے، تو بھئی مجھے بتاؤ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اس کو سخت سزا دوں گا، او لَأَذْبَحَنَّهُ، یا میں اس کو ذبح کر دوں گا، یعنی سخت سزا دوں گا، یا شدید ترین سزا پھر یہ ہوتی ہے میں ذبح کر دوں۔ او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا پھر وہ میرے پاس کوئی واضح دلیل لے کے آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اجتماعی نظام قائم ہوتا ہے وہاں آپ اس نظام کو بریچ کریں تو سخت سے سخت سزا دی جا سکتی ہے۔ یعنی میرا نظام بگاڑا ہے، یہاں سے چلا گیا بغیر اجازت کے، کیسے جرت ہوئی اس کو جانے کی؟ سخت سزا ملے گی، یا میں اس کو ذبح کر ڈالوں گا اگر اس کا جرم اتنا زیادہ ہوگا۔ تو یعنی جرم کی نوعیت کے اعتبار سے، یا پھر وہ واضح دلیل پیش کرے کہ وہ کس لیے گیا تھا۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو نظم مملکت ہے اس کے اوپر کتنی کڑی نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور بادشاہ کا اور جو حکمران ہے اس کا عوام الناس کے ساتھ اور ایک ادنا کارکن کے ساتھ کس طرح کا رابطہ ہونا چاہیے، اور ان کے امور کی نگرانی کس طرح ہونی چاہیے۔ یہ اگر نہیں ہوگی تو پھر قیامت والے دن حکمران پکڑا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور اس کی راج دہانی کے بارے میں قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ ہر ایک نگران ہے، جو بادشاہ ہے وہ ساری امت کا نگران ہوتا ہے، وہ رعیت ہوتی ہے ساری۔ جو گھر کا سربراہ ہے اس کو گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جو شوہر ہے وہ گھر کا سربراہ ہے، اس سے سارے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور جو عورت ہے وہ گھر کی ملکہ ہے، اس سے گھر کے سارے معاملات کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور جو حکمران ہے وہ تو سارے ایسے نہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رویا کرتے تھے اور ڈرا کرتے تھے کہ فرات کے کنارے پہ کوئی کتا بھوکا مر گیا تو مجھے قیامت والے دن پوچھا جائے گا، اور ان کو یہ خوف لاحق ہوتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ یہ اوپر سے لے کے نیچے تک جتنے معاملات ہیں سب کا ذمہ دار حکمران ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی حکمران ایسا ہوا کہ وہ اپنی رعیت کے ساتھ دھوکہ کرتا رہا، اللہ اکبر، ما من عبد یسترعیہ اللہ تعالی برعیت، کسی کو اللہ نے کوئی بھی رعیت عطا کی ہو، وہ چھوٹی رعیت ہو یا بڑی رعیت ہو، جتنی بھی رعیت اللہ نے عطا کی ہے وہ اس کو رعیت ملی ہو، وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ، لیکن وہ اپنے
رعیت کے بارے میں دھوکے باز رہا، دھوکہ کرتا رہا، ان کے حقوق ان کو دینے کی بجائے ان کی آنکھوں میں دھول جھونکتا رہا۔ ثم یموت یوم یموت، پھر اپنی قضاء الہی سے جب موت آئی اس کی مر گیا۔ اللہ اکبر۔ اور جب وہ مرا وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ، اس حال میں مرا کہ وہ اپنی رعیت کے لیے دھوکے باز تھا، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت حرام کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا یہ رعیت کے بارے میں کڑی نگرانی کرنا، اس کی ایک ایک چیز کا خیال رکھنا اور ان کو آگ سے اور جہنم سے بچانے کی کوشش کرنا، یہ چاہے گھر ہوں ہمارے، چاہے ہمارے بچے ہوں، اور چاہے ہماری کسی بھی طرح کی رعیت ہو، اور چاہے حکمرانوں کی رعیت پہ پوری جو رعایا ہے وہ سب ہوں، تو ان کے بارے میں اس طرح کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک ہدہد کا بھی خیال رکھ رہے ہیں کہ وہ کہاں ہے اور اس کی حاضری لگ رہی ہے، اور اتنے بڑے حکمران وہ اگر ایک چھوٹے سے پرندے اور خاص پرندے کو بھی جانتے ہیں کہ وہ آج موجود نہیں ہے، تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حکمران کی ذمہ داریاں کتنی سخت ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔